السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. آمین. آج کا فیڈ بیک نتاشا وکاس اور میمونہ مسلمہ کے بارے میں. نتاشا وکاس یوٹیوب کا بہت بڑا نام، ہزاروں کی تعداد میں لائکس آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے ویوز آتے ہیں. ایک شخصیت اپنے آپ کو یہ بہت بڑی یوٹیوب کی سمجھتی ہیں. بالکل سمجھنا چاہیے. خود پسندی ہونی چاہیے انسان میں تھوڑی بہت، لیکن اتنی زیادہ نہیں. خیر جی، آپ نے ان کے ولاگز دیکھے ہوں گے. یہ ویڈنگ پریپریشنز کچھ کر رہی تھیں. ان کی دوست کی شادی تھی اور ان دونوں خواتین نے اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کی. جب انسان کسی فنکشن پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں نے کیسا ڈریس اپ ہو کے جانا ہے، میرا آؤٹ فٹ کیا ہوگا. وہ ہم کس طرح سوچتے ہیں کہ ہم کس کی شادی پہ جا رہے ہیں، کس کا فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے، بہن بھائی کی شادی پہ آپ اور طرح تیار ہوتے ہیں. فارمل کوئی ہو، آپ کی وہاں تیاری بالکل مختلف ہوتی ہے. کوئی کزنس کی شادی ہو تو وہاں تیاری بالکل مختلف ہوتی ہے. ان دونوں محترماؤں کی جو ہے دوست کی شادی تھی. لیکن جب ان کی تیاری دیکھی، جب ان کو تیار ہوا ہوا میں نے دیکھا، مہندی پر بھی اور بارات پہ بھی، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ان کے دوست کی شادی نہیں ہے، یہ خود ہی دلہنیں بن کے دونوں چلی گئی ہیں. اگر آپ ان کا آؤٹ فٹ دیکھیں دونوں کا، آپ ان کی جیولری دیکھیں، ہیوی جیولری، ہیوی آؤٹ فٹ، بڑے بڑے آؤٹ فٹس، اور کام اتنا اتنا ہوا ہوا، دوپٹے ہیوی لیے ہوئے، اتنے وہ انکمفرٹیبل کپڑے تھے کہ ان لوگوں سے موو بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا تھا. یہ صرف موو انہوں نے اتنا کیا اپنی ریلز اور اپنی سیلفیز وغیرہ لینے کے لیے. ادروائز یہ ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے زیادہ ہلا جلا، ان سے کپڑے کیری ہی نہیں ہو رہے تھے پراپرلی. اب آپ اپنے دوست کی شادی میں گئی ہیں، آپ لائم لائٹ میں جو ہے وہ برائڈ کو رہنے دیں. یہ ایک ان ایتھیکل سی بھی چیز لگتی ہے نا کہ آپ خود دلہنیں بن کے چلی جائیں اور جو برائڈ ہے بیسکلی آپ اس کی لائم لائٹ کو سٹیل کر رہے ہیں. یہ ایک مایوب بات، مایوب تو نہیں لیکن ایک اچھی نہیں لگتی چیز. دلہن کو دلہن لگنا چاہیے نا، دوسری عورتوں کو تو دلہن نہیں لگنا چاہیے. یہ ان دونوں نے اس طرح کا لباس پہنا. جب میں نے ان کے کمنٹس اور ان کی سٹوریز دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ ان کے کپڑے اپنے نہیں تھے. انہوں نے کپڑے رینٹ پہ لیے ہوئے تھے یا کسی پیج کی یہ پروموشن کر رہی تھی. خیر جو بھی کر رہی تھی، تو کپڑوں کی جو سلیکشن تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی تھی. آپ تھوڑا ڈیسنٹ لگتی، تھوڑا اکارڈنگ ٹو فنکشن لگتی. خیر جی، انہوں نے فنکشن اٹینڈ کیے، اور جس طرح نتاشا وکاس فنکشن اٹینڈ کر رہی تھیں، جس طرح آپ بیٹھی ہوئی تھیں، دا وے شی واز ٹاکنگ، دا وے شی واز بیہیونگ، دا وے شی واز لافنگ، بالکل بھی اچھا نہیں تھا. جب آپ کسی سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں، آپ کوئی سوشلی کوئی فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، تو اس کے بھی کوئی مینرز ہوتے ہیں، اس کے بھی کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. لیکن ان کو دیکھ کے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلی دفعہ کوئی شادی اٹینڈ کی ہے اور پہلی دفعہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا شہر میں آ کے کوئی بتیاں دیکھی ہیں. یہ بالکل ایسے کر رہی تھیں. آگے چلتے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے فنکشن اٹینڈ کیا، تھوڑی دیر بعد شور ڈال دیا. مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے پورا راستہ کچھ نہیں کھایا. میں، آپ کو پتہ ہے میں اسنیکس وغیرہ نہیں لیتی، میں چپس اور کولڈ ڈرنکس طرح کی چیزیں نہیں پیتی، تو مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. دیکھیں، جب آپ کسی کے گیسٹ بن کے جاتے ہیں تو آپ کو ہوسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. اور شادی میں ایک مقرر، ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جب وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور کھانا کھا لیں. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کسی کو نہیں لگی ہوئی، کسی کو پہلے کھانا دے دیں، کسی کو بعد میں دے دیں. لیکن چونکہ نتاشا وکاس اپنے آپ کو ایک بہت بڑی سیلیبریٹی وہاں پہ سمجھ رہی تھی، تو وہ ایک قسم کا آرڈر کر رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا کھول دیں. ایسے نہیں ہوتا. جتنے انہوں نے یہاں پہ کم مینرز کا اور جنہوں ان ایتھیکل وے میں انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ آپ سب کے سامنے، آپ ان کا ولاگ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن وہاں پر انہوں نے کسی نے ان کو سیلڈ دے کے تھوڑی دیر کے لیے چپ کروا دیا. ظاہر اب لوگوں کو ویڈیو جس طرح بنا رہی تھی، لوگوں کو اپنی بھی تو عزت کا خیال تھا، لیکن انہوں نے کوئی اپنی حرکتیں دکھانے میں، اپنی انڈیسنسی دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی. جب فائنلی کھانا اوپن ہوا ہے تو یہ کھانے کے اوپر کیمرہ لے کے کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر لے جا رہی ہیں. یہ بھی بنا ہے، یہ بھی بنا ہے، یہ بھی بنا ہے، بہت ڈشز بنی ہیں. کھانوں میں، شادیوں میں ایسے ہی ڈشز بنتی ہیں. یا شاید انہوں نے پہلی دفعہ کھانا دیکھا تھا. مطلب مجھے بات کرتے ہوئے اتنا عجیب لگ رہا ہے، تو جس طرح یہ حرکتیں کر رہی تھی ان کو عجیب نہیں لگ رہا تھا. ایک ایک چیز کا انہوں نے وہ دکھایا، کھانا دکھایا یہ، اور پھر کھانا جب ٹیبل پہ یہ لے کے آئی ہیں، اور جس طرح یہ اپنے ایک ایک ہاتھ سے ایک نوالا یہاں سے توڑ رہی تھی، ایک نوالا یہاں سے کر رہی تھی، جس طرح یہ کھانے کے ساتھ کر رہی تھی، بہت برا لگ رہا تھا. نتاشا وکاس، کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے
کہ ہر چیز انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا. پیسے سے مینرز نہیں آتے، پیسے سے ایٹیکیٹس نہیں آتے، پیسے سے مورلز نہیں آتے، پیسے سے رسپیکٹ بھی نہیں آتی، اور پیسے سے انٹیگریٹی بھی نہیں آتی. آپ بہت بڑی سیلیبریٹی تو بن گئی ہیں، آپ یوٹیوبر بہت بڑی بن گئی ہیں، آپ اپنے آپ کو پھر ایز اے رول ماڈل بھی پیش کریں نا. آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہی تھی، کیا کنوے کر رہی تھی؟ آپ بس یہ چاہ رہی تھی لوگ آپ کے لہنگے کی اور جیولری کی بس تعریف کریں، آپ کا لائنر ایسا لگا ہوا ہے، آپ کا لہنگا ایسا ہے، آپ کا دوپٹہ ایسا ہے. لیکن جو آپ اپنے مینرز وہاں پہ شو کر رہی تھی، جس نے آپ کے مینرز پہ بات کی، آپ نے آگے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ایک طرف آپ اپنے کمنٹس میں، اپنی سٹوریز میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو دنیا میں جو اس وقت پریشانی چل رہی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. جب آپ کو آپ کے ویورز نے آ کے یہ لکھا کہ آپ کو ڈانس اور پارٹیز اوائڈ کرنی چاہیے جو دنیا کے حالات ہیں، تو آپ نے ان کو آگے سے بجائے اس کے کہ آپ انہیں یہ کہتی یا انہیں جواب ہی نہ دیتی، یا یہ کہتی جی میں بہتر ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی، یا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ان کو آگے سے کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی یوٹیوب چھوڑ دیں اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیں. ہاؤ روڈ آف یو. آپ لوگوں کو جتنا آپ لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا، جتنا آپ لوگوں کے پاس بقول آپ لوگوں کی شہرت آ گئی ہے، اتنی آپ لوگوں کے پاس مینرز کی کمی ہوتی جا رہی ہے. بہت افسوس ہوا مجھے آپ کے یہ ولاگز دیکھ کے، مجھے آپ لوگوں کی یہ حرکتیں دیکھ کے. آپ دونوں خواتین کو تو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی پڑھی لکھی یا سلجھی بھی خواتین ہیں جو میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں. میمونہ کو دیکھیں، وہ اپنے ڈریس کے بارے میں اس طرح باتیں کر رہی تھیں، میری جولری اس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے، میرا ڈریس ایسا، میرا ڈریس ویسا. جس بندی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس موقع کے اوپر کیسی ڈریسنگ کر کے جانا ہے، کیونکہ ایک سچویشن کے مطابق، ایک گیدرنگ کے مطابق ڈریسنگ کرنا، ڈریس اپ ہونا بھی مینرز کے زمرے میں آتا ہے. آپ لوگوں کی تو ڈریسنگ سینس ہی زیرو ہے، بالکل زیرو. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کس ایونٹ پہ کیسا تیار ہو کے جانا ہے، تو آپ کے کیا لوگوں کو بتا رہی ہیں میری جولری کمپلیمنٹ کر رہی ہے یا دوپٹہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے. گڈ مینرز کچھ بھی کاسٹ نہیں کرتے. گڈ مینرز انسان کی پرسنالٹی جو ہے اس کو انہانس کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں اگر آپ کے مینرز اچھے ہوں تو. مینرز بہت ساری چیزوں کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو تو جس طرح آپ لوگ ہا ہا ہو ہو کر کے ہنس رہی تھیں اور جو آپ لوگ کر رہی تھیں، اسے تو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ بس عجیب سی آپ لوگ خواتین لگ رہی تھیں. تھوڑا سا اپنے اندر ڈیسنسی لے کے آئیں. کہنے کو تو آپ بہت بڑی میڈیا سیلیبریٹیز بن چکی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمارے ویوز، ہمارے لائکس. آپ کے لائکس، ویوز اور اس کا کیا کرنا ہے جب آپ لوگوں کی پرسنالٹیز ایسی ہیں جو کہ بالکل بھی امپریسو نہیں ہیں. کپڑے کا کیا اور پیسے کا کیا، وہ تو کوئی بھی پہن سکتا. یہ سب کچھ انسان کی ایجوکیشن، انسان کے مینرز وہ میٹر کرتے ہیں. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.